تاریخ کی بدترین کرپشن کی، اور اس کرپشن کی اطلاع خان کو بھی ہوئی. یعنی کہ ایک مثال دوں، اگر 1 ارب روپے کسی ایم پی اے کو جاری ہوتے تھے تو 6% جو ہے وہ کمیشن دینا ضروری تھا، اور یہ شکایت خان کو بھی ہو گئی کہ جی، اور کہ پی ٹی آئی کے ایم پی اے سے یہ لے رہے ہیں. یہ سابق حکومت کی بات کر رہا ہوں. تو یعنی آپ کو حیرت ہوگی، تو گویا ڈیموکریٹک ویلیوز پی ٹی آئی کے اندر بھی نہیں ہے. آپ کو حیرت ہوگی، اتنے زیادہ 36 ارب روپے انہوں نے پینشن کے فنڈ سے نکالے کے پی میں، جو جرم ہے. اور جب لوگ پینشن ہونے لگے اور ان کے پاس ادائیگیاں نہیں تھی تو کیا ڈرامہ کیا کہ 2 سال ایج بڑھانے کا قانون پاس کر دیا تاکہ جو بھی لوگ پینشن ہونے والے ہیں وہ 2 سال کے اندر پینشن نہ ہو، کیونکہ پیسے نہیں تھے. وہ قانون پھر کورٹ میں چیلنج ہوا اور کلعدم ہو گیا. ابھی یہ 40 ارب روپے علی امین خان کی حکومت نے ادا کیے ہیں. میں کیا مثالیں دوں. اور ابھی وہ کرپشن کا سلسلہ رک گیا. کیا کرپشن، یعنی ایک حضرت نے جو وزیر تھا اس نے ایک ایسے آدمی سے ایت آباد میں 5 کنال کا گھر خریدا جو وہ شخص جو ہیں جدی پشتی نواب ہے، اور یہ چونکہ اس نے پیسے بنائے. وہ ایک وزیر اعلیٰ صاحب تھے، میس آفیسر میس کے سامنے اس نے ایک عالیشان بنگلہ خریدا. اب یہ کہتے ہیں پی ٹی آئی میں یہ بات نہ کرو تاکہ دوبارہ ایسے گندے لوگ واپس جائیں. اور ابھی بھی وہ ایسے ابھی کی صورتحال کیا ہے کے پی میں؟ لیکن ابھی کی صورتحال کیا؟ ابھی کرپشن نہیں ہو رہی. ابھی بڑی کہانیاں جو ہیں، ابھی تو کہانی آپ کو پتہ ہے وہی لوگ تو پیدا کر رہے ہیں. لیکن پی ٹی آئی کا جو وقف ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسا وقت ہے پی ٹی آئی کے اوپر جو بہت مشکل ہے، اور پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جنگ لڑ رہی ہے، عوامی حاکمیت کے لیے کھڑی ہے. تو ایسے میں پی ٹی آئی کے اندر چھوٹے چھوٹے مسائل کو اٹھانا، ان کے اوپر انرجی ضائع کرنے والی بات ہے. جنگ جو لڑی جا رہی ہے نا، وہ صرف پریس کانفرنسوں کی حد تک لڑی جا رہی ہے. میڈیا پہ آپ کو لیڈر جو ہیں بھاشن دیتے ہوئے نظر آئیں گے. عملی طور پہ کیا جنگ لڑی جا رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف؟ کیا عملی طور پہ کوئی کامیابی ہے؟ بھائی یہی جناب آپ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہم انقلاب لائیں گے. ابھی کچھ دیر پہلے عمر نیازی صاحب نے بھی یہاں یہ ایکسپٹ کر چکے ہیں کہ قانونی طور پر لیگل ٹیم کی جانب سے جو کام کیا جا رہا ہے اس پر تقریباً چیپٹر کلوز ہو چکا ہے. نئے سرے سے چیزیں آگے بڑھانی پڑے گی، ورنہ خان کی رہائی ممکن نہیں ہے. بہت ساری چیزیں ہیں. یہ لیگل ٹیم پہ میں نے جب بات کی تھی، آپ لوگوں کو میرے ٹویٹس ملیں گے. آپ کو میں بتا دوں، یہ سن کے آپ پریشان ہوں گے کہ یہ کام عمر نیازی اور ہم اور کوسا صاحب اور دیگر وکلاء فری میں کرتے تھے، لیکن چونکہ وہ وکلاء کو پیسے دینے میں کچھ لوگوں کو کمیشن ملتا تھا تو انہوں نے جناب سارے کیسز جو ہیں وہ فری وکلاء سے لے کے وہ ان وکلاء کو دلا دیے جن کو فیسیں دینا پڑتی ہے. بہت سارے گندے حرکات ہوئے ہیں. اور یہ اس میں سلمان اکرم راجہ صاحب وغیرہ یہ کروا رہے ہیں یا کون کروا رہے ہیں؟ سلمان اکرم راجہ کا اس میں کوئی کردار نہیں رہا ہے. پارٹی ڈسپلن تو بہرحال ساری سیاسی جماعتوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو، اپنے مرکز کے اوپر بھی، اپنے رہنماؤں کے اوپر بھی پارٹی کا جو ایک پالیسی ہوتی ہے اس کو سختی سے لاگو کرواتی ہے. کروائے نا، تو آپ نے کروایا نا انہوں نے. مثلاً کیا میں نے پارٹی کا ڈسپلن، کوئی ایک شخص بتا دیں کہ میں نے کیا ڈسپلن توڑا ہے؟ بتائیں آپ. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بیانات ایسے دیتے ہیں جس کا پارٹی پالیسی سے تعلق نہیں ہوتا. مثلاً آپ نے محمد بن سلمان کے بارے میں تو یہی بیان تو مشرفی بھی نہیں بھی دیا. وہ تو پارٹی میں ہے ہی نہیں. اچھا، مطلب ایک نے دیا تھا تو اب دوبارہ وہی بیان پہ پھر تیسری دفعہ نکال دیا. بات سنیں، ابھی تو جلسے میں کوئی آپ کی ہوئی ہے نا یار میری بات، قیادت کے ساتھ کوئی ڈسپلن نہیں ہے. ڈسپلن یاد آ گیا، یہ ہماری جو ہم نے مارے کھائی، جو تکالیف اٹھائی، جو کاروبار اور وکالتیں جو ہیں پارٹی کے لیے، وہ نظر نہیں آئی. ڈسپلن کا بہانہ، یعنی لوگ میرے خلاف بیان دے 4 دفعہ اور میں اگر جواب دوں تو ڈسپلن کی خلاف ورزی. ایسے ڈسپلن پہ لعنت ہے. یہ تو آپ کی بتلا برادری ہے. سلمان اکرم راجہ، آپ نے ان کے ساتھ وکالت کی ہوگی، عرصہ گزارا ہوگا، کورٹ کچہری میں ساتھ کھڑے ہوں گے، تو ان کو آپ کے ساتھ بہتر کوآرڈینیشن آپ کی ہونی چاہیے تھی. اچھا، پشتون جتنے بھی رہنما ہیں سیاسی، وہ بہت زیادہ پرامید دکھائی دے رہے ہیں کہ آپ کی واپسی کو لے کر جب بھی ہم بات کرتے ہیں وہ زیادہ پرامید ہے کہ بہتر ہوگا. میری گزارش سن لیں. میں کل جب آ رہا تھا نا تو میرے بچوں نے مجھے کہا کہ آپ نے احتجاج میں شریک نہیں ہونا ہے. میرے خاندان کو، میرے دوست احباب کو میرے ساتھ پے در پے جو رویہ ہو گیا ہے
ये नफरत सी हो गई है। ये क्या ड्रामा है? डिसिप्लिन डिसिप्लिन आपको नजर नहीं आ रहे हम किन हालात से गुजरे और किन हालात को हमने भुगता है। ये हमारी औकात रह गई है डिसिप्लिन के नाम पे आपने बेतौकीर करना है, निकाल दिया। तो लिहाजा अब बस हो गया है और मेरी जरूरत नहीं है। ये कमर बांधे ना एहतजाज के लिए जरा बाहर आप इंतजार करेंगे खान साहब के बाहर आने पे उनसे मुलाकात करेंगे? मैं किसी का इंतजार नहीं कर रहा हूँ। अगर किसी को जरूरत होगी तो लोग मुझे रिक्वेस्ट करेंगे, मुझे किसी की परवाह नहीं। अगला लाएमल क्या है वैसे इन हालात की वजह से? मेरा अगला बहुत हो गए हैं। 3 माह के लिए मैं साइड पे हूँ। इस दौरान खान साहब बुलाते हैं तो खान के हुक्म पे हाजिर होऊंगा। उनको मैं बताऊंगा कि मेरे साथ 3 दफा ऐसा क्यों हुआ। पहले ये 3 दफा की बेतौकीरी का हिसाब किताब होगा। इसके बाद खान को मैं बताऊंगा, खान के हर हुक्म की मैं ताबेदारी करूंगा, लेकिन इंसाफ जरूर होना चाहिए। ये बार बार का निकाला जाना अब मेरे वो बर्दाश्त जवाब दे गई है। अच्छा शेर अफजल मुर्वत साहब, ये बताइएगा कि ये सिर्फ और सिर्फ सलमान अकरम राजा के ऊपर आप कमेंट्स करते हैं या पार्टी में कुछ और लोग भी हैं जो खान साहब के? जो पार्टी में लोग हैं, सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो तो खैर बहुत बने हुए हैं, वो लोग अवर हैं। और क्यों निकाला जवाब इसलिए नौजवान है। कौन से सर? शेर अफजल साहब, ऐसा लगता है सिर्फ आप तस्वीरों पे रह गए, आप बस तस्वीरें एंजॉय करें, घर जाएं। सियासी मूड तो आपका खत्म कर दिया गया। सियासी मूड जो है कोई मेरा खत्म नहीं कर सकता है। लोग कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन देखिए मेरी एक आदत है, वो है हक को हक कहना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मसला ये है कि अगर कोई गलत फैसला हुआ है या गलत काम हुआ है, बदनवानी हुई है, करप्शन के अलावा खान साहब के साथ तो हम आप उनका मुर्शिद कहते हैं यकीनन। और खान साहब को देखिए हम उनकी रिहाई के लिए तहरीक चलाना चाहते थे। बदबख्तों ने हमें उस रिहाई की तहरीक से ही अलहदा कर दिया। तो लिहाजा ये सब कुछ किसकी में और किसको फायदा होगा? तो जिनके साथ जंग है उन्हीं को फायदा देगा। तो सबसे अच्छा तरीका है कि असली दहशतगर्द को पाकिस्तान में घूमने दो, बच्चों को मारे, औरतों को मारे, अहले तशी अहले सुन्ना को लहू लहान कर दे, और इधर जी डिजिटल टेररिज्म की बात करो। एक तो नालायक हैं, ऊपर से बुज़दिल हैं, ऊपर से बच्चों का खून पीते हैं। इनसे आप और तवक्को किस चीज़ की करती हैं?